جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں محکمہ صحت چکوال کے آفس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پروگرام کے انچارج ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اکرام الحق امان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ماں اور بچے کی صحت کے ہفتے کے متعلق، جو کہ 4 تاریخ سے 9 تاریخ تک ضلع چکوال میں منایا جا رہا ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں کچھ بتلائیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سعید، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے کیبل جو اوشین کیبل ٹی وی ہے ان کا، کہ آپ لوگوں نے اتنے اہم موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے مجھے کہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے تعلیم کی بہت کمی ہے، لوگوں میں شعور نہیں ہے، آگہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بتلایا کہ یہاں پر زچہ اور بچہ کی اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اگر 1 لاکھ بچے پیدا ہوں تو 276 مائیں مر جاتی ہیں، اور اگر 1000 زندہ بچے پیدا ہوں تو ان میں سے 72 بچے اپنی 5ویں سالگرہ بھی نہیں منا سکتے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایسا ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیوں ایسے ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے۔ ہمیں اگر تعلیم کی سہولیات حاصل ہو جائیں، ہمارے تمام لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر کے ذریعے، اپنے اس نیشنل پروگرام کے ذریعے، کہ لوگوں میں شعور و آگاہی بیدار کر سکیں۔ اور اسی حوالے سے ہم ماں اور بچے کا ہفتہ مناتے ہیں، جو ہر سال 2 بار منایا جاتا ہے، ایک بار اپریل میں اور ایک بار نومبر میں۔ تو ہم ماں اور بچے کا ہفتہ منا رہے ہیں 4 نومبر سے لے کے 9 نومبر تک۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو بتلائیے گا کہ اس ہفتے کے دوران آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ ہر گھر میں جائیں گی یا پولیو کے قطرے بھی پلوائیں گی؟ اس دوران آپ نے ان کو کیا اسائنمنٹ دی اور ان کا کردار اس سارے سلسلے میں کیا ہوگا؟ میں اس ہفتے کے حوالے سے بتلا دوں کہ یہ ہفتہ پورے پنجاب میں منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سال میں 2 بار منایا جاتا ہے، ایک بار اپریل کے مہینے میں اور دوسری بار نومبر کے مہینے میں۔ اور یہاں میں ایک بات بتلاتا چلوں کہ اپریل اور نومبر کا مہینہ کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اپریل کا مہینہ اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ اس وقت گرمیاں ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں بچوں میں جو ہے وہ دستوں کی بیماری عام ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق زیادہ تر بچوں کی اموات جو ہوتی ہیں وہ دست کی بیماری سے ہوتی ہیں یا نمونیا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہفتہ منایا جاتا ہے یہ اپریل اور نومبر میں منایا جاتا ہے۔ اپریل میں جب دست کی بیماری عام ہوتی ہیں ہم اس وقت لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، اور پھر جب نومبر میں نمونیا کی بیماری عام ہوتی ہے اس وقت ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جائیں گی اور گھر گھر جا کر بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں کھلائیں گی، اور اس کے علاوہ جو بچے ان ویکسینیٹڈ ہیں 2 سال تک کے، ان بچوں کو ویکسینیشن کروائی جائے گی۔ نیز جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو ٹی کے ٹیکے لگائے جائیں گے، اور حاملہ عورتوں کو آئرن کی گولیاں بھی دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر یہ جو ہفتہ ہے ان 6 دنوں کے دوران ہر روز کسی نہ کسی گھر میں ایک ہیلتھ ایجوکیشن سیشن کریں گی۔ وہاں پہ اس محلے کی تمام عورتوں کو اکٹھا کر لیں گی اور ان عورتوں کو بتلائیں گی کہ بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، حاملہ عورتوں کو کن احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے ان کو کون کون سی دوائیاں ضروری ہیں، کون سی خوراک ضروری ہے، یہ سب چیزیں بتلائیں گی، اور یہ بھی بتلائیں گی کہ بچوں کو نمونیوں سے بچانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتلایا کہ اس ہفتے کے دوران گھر گھر جائیں گی لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ سیشن بھی دیں گی، خواتین کے ساتھ بات کریں گی، تو میرا اس حوالے سے آپ سے یہ کویسچن ہے اور ہمارے ناظرین کو بتلائیے گا کہ کیا ان کے پاس اتنی سکل ہے، اتنی وہ تربیت یافتہ ہیں کہ وہ گھر گھر جا کر ہیلتھ سیشن دے سکتی ہیں؟ ان کے پاس وہ مواد ہے اس ماں اور بچی کی صحت کے ہفتے کے حوالے سے؟ دیکھیں سعید، یہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں نا،
یہ کم از کم مڈل پاس ہیں. اور اب آج کل تو ہماری لیڈی ورکر میٹرک بھی ہیں, ایف اے بھی ہیں, اور بی اے تک بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. تو اور اس کے علاوہ ہم ان کی جو ہے ٹریننگز بھی کرواتے رہتے ہیں, ان کو بتلاتے رہتے ہیں بیماریوں کے بارے میں. کبھی ہم ان کو ڈینگی کے بارے میں ٹریننگ دیتے ہیں, کبھی ہم ان کو وہ خسرے کے حوالے سے ٹریننگ دیتے ہیں, اور پولیو قطرے تو پلاتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ان کو ٹریننگز دی ہوئی ہیں. یہ ہفتہ جو ہے ایسے ہی نہیں شروع ہو گیا, اس کے لیے ہم نے بہت ساری تیاری کی. ہفتے سے پہلے, ہفتہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گھر گھر بھیجا, اور یہ گھر گھر گئیں اور انہوں نے گھر گھر جا کے بچوں کی رجسٹریشن کی. ان بچوں کی رجسٹریشن کی جن کو انہوں نے پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں دینی ہیں, اور ان بچوں کی رجسٹریشن کی جن کو ٹیکے لگنے ہیں, اور ان خواتین کی رجسٹریشن کی گئی جن کو جو ہے وہ حفاظتی ٹیکے ٹی ٹی کے ٹیکے لگنے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ان کو بتلایا گیا کہ آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن کس بارے میں دینا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ انہوں نے اس بار نمونیا کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ نمونیا سے ہمارے بچے فوت نہ ہو سکیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک پمفلٹ بنوایا ہے. یہ یونیسیف والوں کی طرف سے, یہ میں جو پمفلٹ آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ پمفلٹ جو ہے یہ یونیسیف والوں کی طرف سے آیا ہے ہمیں, اور یہ پمفلٹ ہم نے ہر لیڈی ہیلتھ ورکر کو دیا ہے. وہ لیڈی ہیلتھ ورکر اس پمفلٹ کو پڑھے گی, اور پڑھنے کے بعد اسی کے حساب سے جو ہے ان کو گھر میں جا کے بتلائے گی کہ نمونیا سے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ نمونیا سے بچنا بالکل آسان ہے. ہم لوگ صرف لاپرواہی سے نمونیا کے بچے کی جو ہے بیماری کو بڑھا دیتے ہیں, اور وہ بچہ جو ہے وہ اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کوشش کی جائے اور خواتین کو آگے دی جائے تو نمونیا کا جو مریض ہے, جو بچہ ہوتا ہے, وہ ابتدائی اسٹیج پر گھر میں ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ نمونیا کے ہم ٹیکے بھی لگا رہے ہیں, اور یہ ٹیکے جو ہیں وہ ہر ویکسینیشن جب لگتی ہے ہوتی ہے تو 1.5 ماہ 2.5 ماہ اور 3.5 ماہ کے بعد یہ ٹیکہ لگتا ہے نمونیا کا. اور اگر یہ ٹیکے لگوا لی جائیں تو اس بچے میں بھی نمونیا ہونے کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں. تو میں اوشین کیبل کی وساطت سے اپنے ان تمام ناظرین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہمسایوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قریبی جانے والوں کو یہ مشورہ دیں کہ وہ یہ حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں, اور اس ہفتے کا فائدہ اٹھائیں, اور اس ہفتے کے دوران جب بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چکوال میں مونگ پھلی کا سیزن ہے, اور اس میں زیادہ تر جو ہے خواتین وہ گھر میں نہیں ہوتی, کھیتوں میں ہوتی ہیں, اور لوگ گھر میں بہت کم ملتے ہیں, اسی طرح بچے بھی کم ملتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے ہیلتھ ورکرز کو کیا گائیڈ لائنز دی ہیں کہ کس طرح سے وہ ان گھروں تک پہنچیں گی, ان خواتین تک پہنچیں گی, تاکہ اس مہم کو مؤثر انداز سے آگے بڑھایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے ایک دن کا تو نہیں ہے, پورے 6 دن چلنا ہے. اور ہماری ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس جو آبادی ہوتی ہے وہ تقریباً 150 سے 200 گھر ہوتے ہیں. انہوں نے ڈیلی 25 سے 35 گھروں کو کور کرنا ہوتا ہے, اور ان گھروں میں ان کو 20-25 بچے ملتے ہیں. اب وہ ان 25 سے 35 گھروں میں جائیں گی, وہاں پہ جو ہے ان بچوں کو دیکھیں گی. اگر وہ بچے مل جاتے ہیں ان کو گولیاں کھلائیں گی, ان کو ویکسینیشن کروائیں گی. اگر وہ بچے نہیں ملتے تو ان کے گھروں میں پیغام دے دیا جائے گا کہ آپ کا بچہ جب بھی آئے گا ہم اس کو شام کو جو ہے یہ گولیاں کھلوا دیں گے. وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں وہیں رہتی ہیں, اسی محلے میں رہتی ہیں, وہ شام کو بھی وہاں جا سکتی ہیں اور شام کو بھی جا کے گولیاں کھلوا سکتی ہیں. لیکن یہ ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ پلیز یہ میسج سب کو پہنچا دیں کہ مونگ پھلی بھی اہم ہے, کہ ہماری معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے, آپ کے اپنے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس سیزن میں جو ہے آپ کھیتوں میں جائیں, کام کریں, ہماری خواتین مل کر کام کریں مردوں سے, تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن یہ جو ٹیکے ہیں یہ اس سے بھی ضروری ہیں. تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر سے رابطہ کریں, اس سے پوچھ لیں کہ وہ کس دن آپ کے گھر میں آئے گی اور کس وقت آئے گی. تو اس وقت جو ہے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ہی رکھیں تاکہ ان بچوں کو ٹیکے بھی لگوائے جا سکیں اور کیڑے مار گولیاں بھی کھلوائی جا سکیں. ڈاکٹر صاحب, اس ہفتے کی مناسبت سے بہت ہی اہم سوال ہے جو میں اپنے ناظرین کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی معلومات کے لیے بھی. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے بتلایا کہ کس طرح سے لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر جا کر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے لوگوں کو صحت کا پیغام دیں گی, اور بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی کھلوائیں گی.
تو جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کام کا برڈن بھی بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کس طرح سے ان کو چیک کر سکیں گے کہ آیا وہ جا کے کام کر رہی ہیں فیلڈ میں یا کہ ویسے ہی خانہ پوری کر رہی ہیں؟ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو اس کا سسٹم بنایا جاتا ہے، ایک میکنزم بنایا جاتا ہے. ہم نے بھی اس کا پورا سسٹم بنایا ہے. میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ہفتہ جو منایا جا رہا ہے، جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ تو ہم ہر جگہ، ہر گھر، ہر گلی میں جائیں گے اور یہ بچوں کو جو ہے وہ حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں گے اور ان کو پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں بھی کھلوائیں گے. لیکن شہر میں جو ہے ہمارے جو جیسے چکوال شہر ہے، تلہ گنگ شہر ہے یا چوا سیدن شہر ہے، وہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد کم ہے. تو وہاں پر جہاں جہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں وہاں یہ ہفتہ منایا جائے گا، اور جہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود نہیں ہیں وہاں پہ یہ ہفتہ نہیں منایا جائے گا. چکوال شہر میں تقریباً 40% ایریا، 40% ایریا ہم کور کریں گے. تلہ گنگ میں ہم 50% ایریا کور کریں گے، جبکہ چوا سیدن شاہ شہر میں 20% ایریا کور کریں گے. ہماری جو یہ مانیٹرنگ ہے وہ EDU ہیلتھ کے لیول سے سٹارٹ ہوگی، اور EDU ہیلتھ سے لے کر ہمارے جو اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر ہیں ان تک ہر بندہ اس ہفتے کے دوران جو ہے فیلڈ میں ہوگا، اور وہ گھر جا کے جگہ جگہ جا کے ان لیڈی ہیلتھ ورکر کو چیک کرے گا. ہمارے جو EDO صاحب ہیں وہ ڈیلی ایک لیڈی ہیلتھ سپروائزر کو چیک کریں گے، اور ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کو چیک کریں گے، اور ان کے 3 گھر چیک کریں گے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے رجسٹریشن صحیح کی تھی یا نہیں کی، اور جو ہے وہاں پہ انہوں نے پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں وہ کھلائیں یا نہیں کھلائیں. اسی طرح ہمارے DDHO 4 DDHO ہیں وہ، ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ وہ. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ تقریباً 40-50 قریب ہیلتھ آفیسرز ہیں ہر BAUs پہ. پھر ہمارے ہر RSC میں میڈیکل آفیسرز ہیں، اور پھر ہمارے تقریباً 50 کے قریب اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر ہیں. یہ تمام کے تمام ان دنوں میں فیلڈ میں نکلے ہوں گے، اور یہ جو ہے اس ہفتے کی جو سرگرمیاں ان کو مانیٹر کریں گے، اور یہ چیک کریں گے کہ کہاں پر کیسے کام ہو رہا ہے، اور کہیں پہ کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، کہیں پہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے جو ہے انشاءاللہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ انشاءاللہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ کوئی پہلا ہفتہ نہیں ہے. ہم اس سے پہلے یہ کئی ہفتے منا چکے ہیں، اور ان ہفتوں کے منانے سے چکوال میں جو ہے ماں اور بچے کی جو اموات ہیں ان کی میں کافی حد تک کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ مزید کمی آئے گی. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس ہفتے کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دے دیں. اس ہفتے کے حوالے سے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز ہمیں بھی جو ہے جو بھی اچھے کام ہیں ہو رہے ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال لیں. میں اکثر لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتلاتا ہوں، ایک قصہ بتلاتا ہوں چڑیا کا، کہ کہیں جنگل میں آگ لگ گئی اور وہاں ایک چڑیا تھی، وہ اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا بھر کر وہاں لے کر جا رہی تھی اور اس جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. حالانکہ وہاں بہت سارے لوگ اس کوشش میں مصروف تھے. وہاں ہیلی کاپٹر بھی آئے ہوئے تھے، ہیلی کاپٹر سے پانی گرایا جا رہا تھا، لوگ بالٹیاں بھر بھر کے لا رہے تھے، فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی تھا. لیکن وہاں وہ چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں وہ پانی کا قطرہ لے کر آ رہی تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. تو وہاں کوئی ایک سیانہ بندہ موجود تھا، اس نے چڑیا سے کہا کہ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو، اور تم کیوں یہ اتنی ہلکان ہو رہی ہو، اتنی کوشش کر رہی ہو، یہ آگ تم سے کہاں بجھنے والی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم لوگ کافی ہیں، تم آرام کرو بیٹھو. لیکن اس چڑیا نے جواب دیا، وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اس چڑیا نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اس ایک قطرے سے یہ آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں اپنے حصے کا فرض ادا کر رہی ہوں. تو ناظرین، آپ بھی اپنے حصے کا فرض ادا کریں. ہم جو ہے یقین کریں، ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اگر حصہ لینا ہے تو ہمیں جو ہے اپنی حکومت کی خامیوں پر جو ہے تنقید بھی کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ہمیں ان کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے. یہ جتنے بھی ہیلتھ کے مسائل ہیں یہ صرف اور صرف اس وقت حل ہوں گے جب آپ تمام لوگ
ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اس ہفتے کو کامیاب صرف اس وقت بنایا جا سکتا ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, جب آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اگر ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر گھروں میں جائیں اور وہاں پر آپ بچوں کو گولیاں کھلانے سے انکار کر دیں اور ان کو ٹیکے لگوانے سے انکار کر دیں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری ناظرین سے درخواست ہے, اور یہ درخواست آپ ناظرین سے نہیں ہے بلکہ میری آپ سے سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے یہ پیغام اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ سب کو دیں, اپنے دوستوں کو دیں, اپنے رشتہ داروں کو دیں, اپنے ساتھیوں کو دیں, کہ اس ہفتے کے دوران جو ہے وہ مکمل تعاون کریں محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ, اور بچوں کو حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں, اور بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں بھی کھلوائیں, اور حاملہ خواتین کو بھی ٹیکے لگوائیں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بھی صحت مند ہو سکے, ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے, اور ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہیں وہ ترقی یافتہ قوم بن گئے ہیں. اور سعید, میں ایک بار پھر آپ کا اور اوشین کیبل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ مہمان تھے محکمہ صحت کے پروگرام ڈائریکٹر اور نیشنل پروگرام کے انچارج ڈاکٹر اکرام الحق اعوان صاحب. تو ناظرین, میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس ہفتہ کے دوران صرف لیڈی ہیلتھ ورکر تبدیلی نہیں لا سکتی. ماں اور بچی کی صحت کے حوالے سے جب تک آپ اور میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو صرف محکمہ صحت, ڈاکٹر اکرام صاحب یا لیڈی ہیلتھ ورکرز, یہ لوگ اس وقت تک بہتر نتائج نہیں دے سکتے جب تک اس میں ہم بحیثیت معاشرہ, بحیثیت قوم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب لیڈی ہیلتھ ورکر آپ کے گھر آئے تو اسے بھرپور سپورٹ کیجئے, اس کا ساتھ دیجئے, اور اس ہفتے کے دوران ماں اور بچی کی صحت کے حوالے سے جس حد تک ہو سکے آپ نے محکمہ صحت کی ٹیموں کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.